الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين تعریف ہے رب ذوالجلال کی عالی ذات کے لیے، درود و سلام اولین و آخرین کے امام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ و السلام کی مبارک ذات پر۔ حضرات گرامی، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل، مناقب، سیرت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش خدمت کی تھی، اور اس کے بعد ان کا ایک خلافت کا زمانہ ہے اور ان کی شہادت وقت نہایت مختصر ہوتا ہے، اور اس میں کوشش بھی یہ ہے کہ بات بھی نہایت مختصر ہو۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنی مخلوق میں سے چن لیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے ان اصحاب کو ایمان کے لیے چن لیا ہے، ان کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور ان کے دلوں میں نے نیکی کو سجا دیا ہے، اور نیکی کے گلدستے بنا کر میں نے ان کے دلوں میں رکھ دیے ہیں، اور یہ بڑے راشد، ہدایت والے اور سیدھی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کے ایمان، رشد، ہدایت کی تعریف اور ذکر اللہ نے اپنی کتاب حمید میں فرمایا ہے۔
تو اس لیے یہ چنے ہوئے لوگ تھے اور اللہ نے ان سے کام لیا ہے، اور ایسا باکمال اور لازوال کام لیا جو رہتی دنیا تک دنیا کے لیے مثال کے طور پر قائم رہے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف جب لے گئے تو آپ کی تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں پر بڑا کڑا وقت اور مشکل وقت آیا، اور اس وقت میں اللہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حوصلہ عطا کیا، اور انہوں نے بلند حوصلگی کے ساتھ امت کے اس معاملے کو سنبھالا، اور بڑے مختصر ان کی خلافت کا زمانہ ہے، 2 سال 2 ماہ اور 11 دن، یہ ان کی خلافت کا کل زمانہ ہے۔ اور خلافت کے زمانے میں ان کے کام کیا ہیں؟ ایک طرف عراق میں اسلامی فوجیں لڑ رہی ہیں اور ایک طرف شام میں اسلامی فوجیں لڑ رہی ہیں، اور مدینے کے گرد و پیش حالات اتنے خطرناک ہیں کہ ایک طرف مدعیان نبوت ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوتوں کے دعوے کر لیے، اور ایک طرف مرتدین کی جماعت ہے جو نو مسلم تھے اور آپ کے چلے جانے کے ساتھ ہی انہوں نے دین کا انکار کر کے مرتد ہو گئے، اور ایک طرف کوہستان کے بدو قبائل تھے، کوہستانی قبائل کے رہنے والے لوگ جو اندر سے مسلمان پکے نہ ہوئے تھے، اور اس طرح بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھائے، اور ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کے اندر مانعین زکوٰۃ کا پیدا ہو گیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ان مشکل حالات میں حالات اتنے دگرگوں اور پریشان کن ہو گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بن کر صحابہ سے مشورہ لیا کیا کیا جائے، تو صحابہ نے بڑے کمزور مشورے دیے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے بھی بڑا کمزور مشورہ دیا، اے ابو بکر آپ دروازہ بند کر لیں، اللہ کی عبادت کریں اور انتظار کریں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، بس انتظار کریں۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اے عمر، جب تو مسلمان نہ تھا تو بڑا دلیر تھا، اسلام میں آ کر تو بزدل ہو گیا، اجبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے جب جاہلیت میں تھا تو بڑا جبار تھا، اسلام میں آیا تو بڑا بزدل ہو گیا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، جن لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے ہیں میں ان سے بھی لڑوں گا، اور جو مرتد ہو گئے ہیں میں ان سے بھی لڑوں گا، اور وہ لوگ جو عہد رسالت میں زکوٰۃ کی ایک رسی دیتے تھے اب نہیں دیتے، میں ان سے بھی جنگ کروں گا، میں کوہستان کے بدوؤں سے بھی لڑوں گا، میں روم کے لشکروں سے بھی شام میں لڑوں گا، میں ایرانی لوگوں سے عراق میں لڑوں گا، چاہے اس کام میں ابو بکر کے جسم کی بوٹیاں درندے نوچ لیں، میں کبھی اس سے باز نہیں آؤں گا جس کام کو اللہ کے نبی کر کے گئے۔ یہ جملے اب حضرت عمر نے سنے تو کہنے لگے ہم تو ابو بکر کو بڑا نرم مزاج اور درویش منش انسان سمجھتے تھے، لیکن جب اس آڑے اور کڑے وقت میں نے ابو بکر کے یہ جملے سنے تو اس وقت سے میرے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ اللہ کی قسم اگر پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پوری امت کے ایمان کا پلڑا
ہلکا ہو جائے اور تنہا ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ کر کے دکھایا، مانعین زکوٰۃ ان سے بھی لڑے، مرتدین سے بھی لڑے، اور مدعیان نبوت سے بھی لڑے، شامی لشکروں سے بھی لڑے، عراقی لشکروں سے بھی لڑے، اور 2 سال 2 ماہ یا 3 ماہ 11 دن میں ایسی بھرپور خلافت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ جب بیمار ہوئے، میں تیزی سے اپنی بات کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، بیمار ہوئے تو آپ نے اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا، میری بیٹی حساب کرو، جب میں خلیفہ نہ تھا اس وقت میرے استعمال میں کون سی چیزیں تھیں، جب میں خلیفہ بنا تو میرے استعمال میں کون سی چیزیں بڑھیں جو میرے گھر میں بیت المال سے آئیں، میری ملک نہ تھی۔ تو پتہ چلا کہ ایک چادر بیت المال سے ابو بکر نے لی جسے اوڑھ کے رات کو سویا کرتے تھے، اور ایک اونٹنی لی جس پر ابو بکر کے گھر کے لیے پانی لایا جاتا تھا، اور ایک حبشی غلام۔ یہ 3 چیزوں کا اضافہ ہوا خلیفہ بننے کے بعد۔ صرف فرمانے لگے، اے عائشہ، جب میری روح پرواز کر جائے، میں فوت ہو جاؤں، میرے بعد جو خلیفہ بنے یہ 3 چیزیں اس کے سپرد کر دینا، اور اسے پیغام دینا کہ خلیفہ اول نے خلیفہ بننے کے بعد بیت المال سے یہ 3 چیزیں لی تھیں، اور حضرت عمر کے پاس جب یہ 3 چیزیں پہنچیں تو اونچی اونچی رونے لگے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، تو نے عمر کا قافیہ کتنا تنگ کر دیا کہ مثال دے گیا کہ ایک غلام، ایک سواری اور ایک چادر۔ خلیفہ وقت نے صرف بیت المال سے یہ 3 چیزیں اپنے استعمال میں لیں، اور جاتے وقت وہ بھی واپس کر گیا۔ اب اس کے آگے میں عمر کیا کروں گا؟ رونے لگے۔ تو اپنے پیش رو حضرت ابوبکر صدیق یہ حالات چھوڑ کر گئے، اور جب وہ جانے لگے، فوت ہونے لگے، تو انہوں نے رائے مانگی بڑے صحابہ سے۔ صحابہ نے رائے اچھی دی حضرت عمر کے بارے میں، خلیفہ مقرر کرنے لگے۔ حضرت طلحہ کہنے لگے، اے ابو بکر غور کر لو، آپ دیکھتے ہیں عمر کا رویہ صحابہ سے کتنا سخت ہے، اور آپ کی موجودگی میں جب آپ چلے گئے تو پھر کیا بنے گا؟ فرمانے لگے کہ میں عمر کے باطن کو اس کے ظاہر سے خوبصورت دیکھتا ہوں، اور میں تھا نرم تو وہ تھا گرم، جب بوجھ اس کے کندھوں پہ آئے گا تو اس کی گرمی نرمی میں بدل جائے گی، کوئی بات نہیں۔ اور خلیفہ بنے ابو بکر صدیق کے بعد 13 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 10 سال خلیفہ رہے، اور فیروز ان کی خلافت کا تو طویل واقعات ہیں، موقع پر انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ تو انہیں 23 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں، یہ ذی الحج ہے، اس کی 26 تاریخ کو فیروز نامی آدمی نے 2 دھاری تلوار سے حملہ کیا فجر کے وقت، 26 ذی الحج کو۔ گھر چلے گئے، لوگوں نے کہا کہ اے عمر، آپ بڑے شدید زخمی ہیں، کسی کو خلیفہ مقرر کر دو، آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو کر دو۔ فرمایا نہیں، عبداللہ تو سہل نہیں ہے، آپ نے ایسے کرنا کہ میں 6 آدمیوں کی کمیٹی نامزد کرتا ہوں، 6 آدمیوں کی،
میرے بعد وہ جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنا لے. اور وہ 6 کون ہیں؟ حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف. یہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں ہیں. اور 2 ابو بکر اور عمر 8، اور حضرت سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 ہو گئے. یہ 6 آدمی جس کو خلیفہ بنائے وہ اس مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. حضرت عمر 1 محرم کو دنیا سے چلے گئے. 1 محرم کو ان کا یوم شہادت ہے، وہ دنیا سے چلے گئے. تو اسی دوران یہ 6 آدمی بیٹھے تو ان 6 کی بحث حضرت عبد الرحمن کے کہنے پر 3 میں آ گئی. حضرت عبد الرحمن کہنے لگے ایسے کریں بھائی، ایک ایک آدمی کے حق میں دستبردار ہو جائے. حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے. حضرت طلحہ حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو گئے. اور سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہو گئے. اب 6 کی بات 3 میں رہ گئی. تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ بھائی میں تو دستبردار ہوتا ہوں، میں خلافت کا امیدوار ہی نہیں. تو حضرت علی اور حضرت عثمان رہ گئے. وہ فرمانے لگے دونوں کہ فیصلہ ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو نے اصرار کیا، عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں فیصلہ آ گیا. انہوں نے مسجد میں اصحاب الرائے کو جمع کیا، اکابر صحابہ کو، اور وہاں حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان عبد الرحمن ابن عوف نے کر دیا. آپ بھی بیعت کی، حضرت علی نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، اور مجمع ٹوٹ پڑا بیعت کے لیے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح 24 ہجری میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے. اور 6 سال ابتدائی، ان کا تقریباً 11 سال دور خلافت ہے. ابتدائی 6 سال بڑے اطمینان سے گزرے. فوجیں محاذوں پہ جنگ کرتی رہیں، نظم و نسق خوبصورتی سے چلتا رہا، کوئی خرابی نہ آئی. لیکن اب جو پچھلے 5 سال ہیں اس میں خرابیوں نے جنم لیا، جو آخر کار ان کی شہادت پہ جا کے منطبق ہوئی. پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی، یقیناً میں پچھلے جمعے میں تفصیل تو نہیں بیان کر سکا تھا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کا اختلاف دیرینہ رقابت تھی جو امیہ اور ہاشم کے جھگڑے سے چلی آ رہی تھی. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نبی بنے، تو بنی امیہ کے سردار حضرت عثمان کے باپ عفان تھے، اور مروان کا باپ حکم اور ابو سفیان. بنی امیہ کی قیادت ان 3 ہاتھوں میں تھی، اور بنی ہاشم کی قیادت حمزہ، عباس اور جناب ابو طالب کے ہاتھ میں تھی. اور ان کے درمیان اختلاف موجود تھا. لیکن حضرت عثمان نے پہل کی، اس کے بعد پھر ابو سفیان بھی مسلمان ہوا، پھر مروان کا باپ بھی مسلمان ہوا. اور اسلام اور حضور کی موجودگی، ان کی برکت، آپ کی برکت سے یہ سب شیر و شکر ہو گئے. یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کے فاصلے مٹ گئے، دنیا داری ختم ہو گئی، اس کی جگہ دینداری آ گئی، توحید کا رنگ چڑھ گیا. آخرت کے خوف نے صحابہ کے اندر سے یہ اسبیتیں نکال دی، اور شیر و شکر ہو کر بھائی بھائی بن گئے. ایک ہی فکر تھی کہ اے اللہ تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. ایک ہی فکر تھی کہ اسلام دنیا میں کیسے غالب آئے. ایک ہی فکر تھی کہ جہاد کے میدان کیسے آباد ہوں. ایک ہی فکر تھی کہ مجاہدین اسلام فارس کی طرف کیسے بڑھیں، مصر سے افریقہ کے دروازے کیسے کھولیں، شام میں اسلامی سلطنت کیسے وجود پائے. سارے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز.
ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ سیاست، یہ غرض، یہ مخالفتیں، یہ رکابتیں، یہ سب ختم ہو گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، آپ کی امارت میں، آپ کی سیادت میں سارے مسلمان ایک اللہ سے ڈرنے والے بن گئے۔ لیکن پھر زمانہ آیا کہ جب نبی ہاشمی کی مسند پر، یہ خلافت حضور کی مسند تھی نا، ایک اموی شخص بیٹھا جس کا نام عثمان بن عفان تھا۔ ایک اموی شخص مسند ہاشمی پہ متمکن ہوا، کوئی زبان سے تو نہ بولا ہوگا، کسی نے مذمت تو نہ کی ہوگی، کسی نے احتجاج تو نہ کیا ہوگا، لیکن دلوں میں بات آئی ہوگی، لو نبی ہاشمی کی مسند پر ایک بنی امیہ کا چشم و چراغ آن بیٹھا۔ اور پھر زمانہ پیچھے آ رہا تھا، حضور کے بعد زمانہ پیچھے آ رہا تھا، صحابہ کی نسلیں جوان ہو رہی تھی، صحابہ بوڑھے ہو رہے تھے یا قبروں میں جا رہے تھے، یا ان کا کردار معاشرے میں کم ہو رہا تھا، اور صحابہ کی اولادوں کا کردار بڑھ رہا تھا، اور یقیناً صحابہ کی اولادیں اس درجے کی مومن نہ تھیں جس درجے پر صحابہ تھے، جنہوں نے صحبت فیض مصطفیٰ سے پایا، اور حضور کے رخ انور کو دیکھ کر جو اپنے عقیدے اور ایمان کے چراغ کو روشن کیا کرتے تھے۔ توحید اس درجے کی ان میں نہ تھی۔ جب توحید کم پڑتی ہے تو غرضیں بڑھتی ہیں، لالچ بڑھتے ہیں، ہوس بڑھتی ہے، دنیا داری بڑھتی ہے، اور جو اللہ کی عظمت دل سے نکلتی جائے دنیا کی محبت بڑھتی ہے، اور جب اللہ کی عظمت سینوں میں اور دلوں میں رہتی ہے تو دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو بنی امیہ اور بنی ہاشم کی جو رکابت سی، اس نے سر اٹھایا، اندر اندر سر اٹھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بول نہ سکیں، لیکن اس نے اپنا کام دکھایا ہے۔ اور ایک اختلاف یہ اٹھا کہ قریشی کون ہے، کہ ابو بکر بھی قریشی، عمر بھی قریشی، عثمان بھی قریشی۔ آخر قریش کو کس نے حق دیا کہ خلیفہ یہی بنیں گے؟ کوئی غیر قریش نہیں بن سکتا۔ اس تحریک نے بھی سر اٹھایا، اس تحریک نے سر اٹھایا۔ اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اسلامی حکومت عجم میں بھی پہنچ چکی تھی۔ عجم، عرب تو ہے نا یہ علاقے، اور عجم، مصر بھی عجم ہے، افریقہ میں ہے، اور مصر سے آگے افریقہ کے صحراؤں کی طرف اسلامی فوجیں بڑھ رہی تھی، اور بہت سارے علاقے عجم کے تھے۔ عجمیوں نے سر اٹھایا کہ عرب کون ہے ہم پہ حکومت کرنے والے؟ یہ سارے عرب تھے، قریشی تھے۔ اور اس کے پیچھے عبداللہ بن سبا نے مصر سے بیڑا اٹھایا، اور اس نے حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے خلاف تحریک شروع کر دی، اور اس کا بیڑا اشتر نخی نے کوفے اور بصرے سے اٹھایا، اور یہ اتنی تیزی سے تحریک پھیلی، اتنی تیزی سے کہ صحابہ کی اولادیں اس تحریک میں شامل ہو گئی۔ حضرت محمد بن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے اس میں چلے گئے، ابو حذیفہ کے بیٹے محمد بن ابو حذیفہ اس میں چلے گئے، عبداللہ بن سبا کی تحریک میں صحابہ کی اولادیں چلی گئی، اور یہ ایک جتھا بن گیا، طاقتور گروہ اور جماعت بن گئے۔ بنتے بنتے احتجاج شروع ہو گیا، پورے عالم اسلام میں احتجاج حضرت عثمان کے خلاف ہو گیا، اور یہ لوگ اکٹھے ہو کر مدینے میں پہنچے، اور ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا، اور مسلمان مکے میں تھے،
بہت ساری جماعت مکے میں تھی، یہ مدینے میں آن پہنچے، موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کہ مدینہ خالی ہے، مدینے میں افراد کم ہیں، ہماری بات بن جائے گی، ہمارے مطالبے مانے جائیں گے۔ یہ پہنچے مدینے میں، انہوں نے آ کر سب سے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قرآن مجید کے صحیفے ختم کر دیے، اور عبداللہ بن مسعود کا ایک صحیفہ قرآن مجید کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا وہ تلف کر دیا۔ حضرت عثمان نے اس کا جواب دیا، دیکھو بھائی، عجم تک اسلامی حکومت عجم تک پہنچی، اور عجم کے گورنروں نے مجھے لکھا کہ قرآن مجید مختلف قراتوں سے پڑھا جا رہا ہے، تو میں نے ابو بکر صدیق کا وہ مصحف جسے انہوں نے اپنے خلافت میں جمع کیا تھا، حضرت حفصہ کے پاس تھا، میں نے وہ صحیفہ منگوا کر تمام علاقوں میں روانہ کر دیا کہ صرف وہی صحیفہ پڑھا جائے گا جس کو ابو بکر کی نگرانی میں جمع کیا گیا۔ یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، ورنہ فتنے سر اٹھاتے، باقی سب صحیفے ختم، اور ابو بکر صدیق کی نگرانی میں جمع کیا گیا صحیفہ بس وہی چلے گا، اور آج تک وہ ہے۔ یہ جو صحیفہ ہم پڑھتے ہیں قرآنی، یہ صحیفہ ابو بکر ہے، اور جامع القرآن حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عثمان نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے تو امت کو قرآن مجید کی ایک قرات پہ جمع کیا ہے، جو لغت قریش تھی اس پہ جمع کیا، اور یہ قرآن مجید ابو بکر صدیق نے جمع کیا۔ اور بھی سوالوں کے جواب دیے، خیر، اور بھی سوالوں کے جواب دیے، اور ایک اعتراض تھا کہ مصر کے گورنر نے صحابہ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے بھی کہا عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کر دو، اور اس کی جگہ پہ محمد بن ابی بکر کو خلیفہ بنا دے، وہاں کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، وقت مختصر ہے۔ آخر کار یہ لوگ، انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور کہنے لگے جب تک حضرت عثمان خلافت سے الگ نہ ہوں گے اور مروان کو ہمارے سپرد نہ کیا جائے گا، اس وقت تک ہم یہاں سے ٹلنے والے نہیں ہیں۔ اور حالات اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اکابر صحابہ حضرت علی جیسی شخصیتیں مدینے میں موجود تھیں، لیکن بے اثر تھے۔ طلحہ جیسے لوگ تھے لیکن بے اثر تھے، چونکہ مسلمانوں کی اپنی اولادیں، صحابہ کی اپنی اولادیں دو گروہوں میں بٹ گئی تھی۔ آخرکار حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا گیا، کھانا پانی دروازے پہ پہرے ان لوگوں نے اپنے بٹھا دیے، اندر آنا جانا بند ہو گیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ رہا، اور انہوں نے کئی بار باہر آ کر خطاب بھی کیا، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وہ ساری چیزیں گنوائیں جو پچھلے جمعے میں نے گنوائی تھی۔ انہوں نے کہا لوگو، تم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو؟ کیا میرا ایسا کوئی جرم ہے کہ میں واجب القتل ہوں؟ میں مرتد نہیں ہوا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے بدکاری نہیں کی، میں پاک دامن ہوں، اور میں نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا، اور ان 3 وجوہ کے علاوہ کسی کے قتل کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن مفسدین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر ایک دن بڑی بے بسی اور بے کسی میں کھڑے ہو کر ایک ان کا ساتھی ابو ثور فہمی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے ابو ثور، مجھے یوں لگتا ہے کہ اب میں شہید کر دیا جاؤں گا، کیونکہ میں نے زبان نبوت سے یہ الفاظ خود سنے ہیں کہ میں، ابو بکر اور عمر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہاڑ پہ تھے تو پہاڑ ہلنے لگا،
آپ نے پہاڑ سے کہا رک جا رک جا، اے پہاڑ تجھے خبر نہیں کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک امت کا صدیق ہے اور 2 امت کے شہید ہیں۔ اسکن یا صبیر علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ رک جا، تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک امت کا صدیق ہے اور 2 امت کے شہید ہیں۔ مجھے اس دن سے خبر مل گئی تھی کہ عثمان کو شہادت کی موت ملے گی۔ میں حالات دیکھ رہا ہوں کہ شہادت کا وقت آن پہنچا ہے اور مجھے اللہ سے بڑی امیدیں ہیں۔ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں۔ پہلی امانت یہ ہے کہ میں اسلام میں 4تھا مسلمان ہوں۔ ابو بکر، زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ، حضرت علی، اور میں 5واں مسلمان جس کا نام ہے وہ عثمان بن عفان ہے۔ یہ امانت ہے میرے پاس۔ اور دوسری امانت یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں گایا نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان کے نزدیک نہ گانا کتنی بڑی خوبی ہے، نہ گانا ایک مومن کی کتنی بڑی خوبی ہے۔ میں نے نہ جاہلیت کے زمانے میں گایا اور نہ اسلام کے زمانے میں کبھی گایا۔ یہ گانا بجانا یہ مومن کی صفات میں نہیں ہے۔ یہ گانا، یہ بجانا اور گانے اور بجانے کو پسند کرنا، اس کا دل دادا ہونا، یہ مومن کی صفات میں نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان کہتے ہیں یہ میری امانت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور تیسری امانت یہ ہے کہ میں نے کبھی زنا کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی اور اسلام کے زمانے میں کبھی میں نے زنا کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور یہ معاملہ میرے اور میرے خدا کے بیچ میں ہے۔ اور ایک امانت میری یہ ہے کہ میں نے جب سے مسلمان ہوا ہوں ہر جمعے کو میں نے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ یہ بھی میری امانت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایک امانت یہ ہے کہ نہ میں نے اسلام سے پہلے اور نہ اسلام کے بعد کبھی میں نے چوری نہیں کی۔ میں نے جو شخص اتنے اعتماد سے باتیں کرتا ہے، اتنے اعتماد سے بات کرتا ہے، اس کا وہ جادو ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ میں نے کبھی چوری نہیں کی کسی زمانے میں بھی، اور یہ سلیم الفطرت انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ اسے ہدایت ملے یا نہ ملے، فطرت کے تقاضے وہ پورا کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک امانت میری یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں نے پورے کا پورا قرآن یاد کر لیا تھا۔ اور ایک امانت یہ ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں رہی ہیں، اور اسی لیے مجھے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ امانتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان امانتوں کی کل قدر پڑے گی، اس کی قیمت لگے گی۔ تو مومن فخر کس پہ کرتا ہے؟ اپنی اس قربانیوں پر جو اللہ کی بارگاہ میں کل کام آنے والی۔ یہ باتیں کی اور پھر اندر چلے گئے۔ 18 ذی الحج کی صبح ہوئی، جمعے کا دن، غسل کیا، نیا لباس پہنا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ اچانک کیا دیکھا کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد قریب آن پہنچے، اور انہوں نے حضرت عثمان کو داڑھی سے پکڑا، فرمانے لگے اے محمد، کاش تیرا باپ زندہ ہوتا
اور اس منظر کو دیکھ کر کبھی خوش نہ ہوتا۔ محمد بن ابی بکر پیچھے ہٹے، کنانہ بن بشر نامی آدمی نے آگے بڑھ کے وار کیا اور حضرت عثمان زمین پہ گرے اور شہید ہو گئے، اور حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹی، ان کا خون آلود کرتا، اور حضرت نائلہ کی انگلیاں جب ملک شام پہنچی امیر معاویہ کے پاس تو انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ اور حضرت حذیفہ نے ایک جملہ کہا تھا حضرت عثمان کی شہادت پر کہ آج ایک ایسا رکھنا اسلام میں پڑا ہے جو قیامت تک بند نہیں ہوگا، جو قیامت تک بند نہیں ہوگا، کوئی مانے نہ مانے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، علی و معاویہ کے مقابلے ہوئے، کربلا کا واقعہ پیش آیا، ان سب کے پیچھے قتل عثمان متحرک تھا، قتل عثمان اس کے پیچھے ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت سے یہ واقعہ پیش آیا۔ خیر، یہ تاریخی اختلافات کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شہادت کے بیچ میں وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، پیغمبر کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کر کے یہ تاریخ رقم کر دی ہے، اے لوگو، اللہ کو تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے، تمہاری جان کی بھی ضرورت ہے۔ جان دو گے پھر بھی کامیابی، مال دو گے پھر بھی کامیابی، وقت دو گے پھر بھی کامیابی، کسی بھی راستے سے آ کر اپنے خدا کو راضی کر لو۔ مطلوب تو یہ ہے، مقصود تو یہ ہے کہ کسی بھی راہ سے آ کر اپنے خدا کو راضی کر لو، اور وہ تو اپنی رحمت کی چادر پھیلائے ہوئے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی چادر کے مستحق نہیں، اس کے نیچے آ جائیں، لیکن اس کی چادر اتنی وسیع ہے کہ شاید ہم بھی اس میں آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان لوگوں کی زندگیوں کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔